السلام علیکم خواتین و حضرات، حیات رسول سیریز کی ایک اور نشست لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صلح حدیبیہ پر گفتگو جاری تھی، آئیے وہیں سے اپنی گفتگو کا پھر سے آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم محسن صاحب۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی نشستوں میں آپ سے یہ جانا کہ صلح حدیبیہ کے بعد اور اس کے نتیجے میں قریش مسلمانوں کے ساتھ صلح میں ہیں، اور اسی کا ایک نتیجہ اور ثمرہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے ایک بڑے ازلی دشمن جو یہود ہیں وہ بھی زیر ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اس صلح کے ماحول میں تو جب ہم تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صلح کے دور میں عرب کے قرب و جوار میں جتنے حکام ہیں، جتنے بادشاہ ہیں، ان کو خطوط بھیجے ہیں اور ان کو اسلام کی دعوت دی ہے۔ میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ تھی؟ قرآن مجید سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکہ میں ہوتی ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے اور حکم فرمایا ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں گے۔ یہ آپ کی دعوت کا ابتدائی مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں، ان کو انذار کریں۔ کسی بھی نبی اور رسول کی جو دعوت ہے وہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ جتنے رسول گزرے ہیں ان کی دعوت کے کچھ مراحل ہوتے ہیں۔ تو آپ کی دعوت کا پہلا مرحلہ قریبی رشتہ داروں سے شروع ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے اور آہستہ آہستہ آپ مدینے کے قرب و جوار میں جو لوگ ہیں، جو قبائل ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں یہود و نصارہ کے بعد۔ اس کے بعد جو مشرک قبائل ہیں ارد گرد کے، ان کو دعوت دیتے ہیں۔ اب صلح کے اس ماحول میں اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ آپ کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر ٹھہرایا ہے، جیسا کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے تاکہ وہ اس دین کو تمام اس وقت کے جو ارد گرد کے ماحول میں دین ہیں ان پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے۔ تو یہ مقصد تھا، اور یہ مقصد، اس مقصد کے حصول کے لیے یہ ماحول بہت کارگر ثابت ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی دعوت کو آگے بڑھاتے ہوئے اب مختلف جو ملک ہیں، مدینے کے ارد گرد ہیں، عرب کے ارد گرد ہیں، جو جزیرہ عرب ہی کہلاتے ہیں، وہاں پر ان کے بادشاہوں کو خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکے سے لے کر مدینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پے ہم پہنچ رہی ہے، یعنی لوگ جا رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، لوگ ڈسکشنز کر رہے ہیں، مختلف قبائل میں یہ باتیں پھیل رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، بدر ہوئی ہے، احد ہوئی ہے، احزاب ہوئی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ احزاب جو ہے وہ پورے عرب کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئی ہے۔ اب یہ تو ناممکن ہے کہ اس ماحول میں جو خبر ہے وہ دیگر علاقوں اور ملکوں تک نہ پہنچی ہو، یہ تو ناممکن بات ہے۔ ان تک دین اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے، وہاں کی عوام تک بات پہنچ چکی ہے۔ اب ان کے اوپر ایک بادشاہ ہے، بادشاہ جب اسلام لائے، قبول کرے دعوت کو، تو رعایا کے لیے آسانی ہو جائے گی، وہ بھی قبول کر لیں گے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ فرض منصبی ہے کہ آپ ان تمام علاقوں تک اب دین کی دعوت دیں، پہنچائیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوا ہے کہ یہ آپ کی زندگی ہی میں آپ اس دعوت کے گواہ ہوں، اور آپ کی جو جماعت صحابہ کرام کی ہے یہ آپ کے بعد دوسرے لوگوں پر گواہ ہو
قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے آپ کو ایک بیچ کی امت بنایا ہے، وسط امت وسط بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں پر گواہی دو دین کی، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہی دے۔ تو یہ گواہی اس طرح آگے بڑھے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی اسی تناظر میں آگے بڑھتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا مکتوب خط جو ہے وہ شاہ حبشہ کے نام بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ دعوت کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کا انجام جو ہے وہ پھر صحابہ جو ہے وہ کریں گے۔ صحابہ کرام، اب اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ترتیب لگا دی ہے کہ رسول جو ہیں وہ ان تمام علاقوں پر گواہی دے دیں گے، اور صحابہ کرام پھر ان پر گواہی دیں گے جو اگلے لوگ ہوں گے۔ پہلا خط شاہ حبشہ کے نام، اس کا نام اصحمہ نجاشی تھا۔ یہ وہی بادشاہ ہے جس میں مکے کے اندر ہجرت کر کے مسلمان حبشہ گئے تھے، تو وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کا خیر مقدم کیا تھا اور ان کو پناہ دی تھی۔ یہ مسیحی بادشاہ تھا۔ اصحمہ نجاشی مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے مسلمان آ گئے ہیں، تو اب مدینہ میں حبشہ سے مسلمان جو ہے وہ ہجرت کے بعد تشریف لے آئے تھے سارے کے سارے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب بھی انہی میں شامل تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ کو یعنی اس قدر آپ نے مسرت کا اظہار کیا، جس کو حدیث کی کتابوں میں محفوظ کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے نام یہ خط لکھا، اللہ رحمان الرحیم کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے، محمد رسول اللہ کی جانب سے حبشہ کے حکمران نجاشی کے نام، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سلام علی من اتبع الہدی۔ اس کے بعد میں تمہارے سامنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بادشاہ حقیقی پاک ذات، سراپا سلامتی، امن دینے والا، تحفظ دینے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کا امر اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اس نے کنواری پاک باز پاک دامن مریم پر القاء کیا، تو وہ اس کے امر اور پھونک سے حاملہ ہو گئیں۔ یہ اسی طرح ہوا جس طرح اللہ نے آدم کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ یہ بیان ہی قرآن مجید کی وہ تعلیمات ہیں اور وہ آیات ہیں جو اللہ کے رسول نے اس خط میں لکھی ہیں۔ میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہوں اور اس کی اطاعت پر باہم تعلق کی دعوت دیتا ہوں۔ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میری پیروی کرو اور اس پیغام پر ایمان لاؤ جو میرے پر نازل کیا گیا ہے۔ میں تمہیں اور تمہارے تمام لشکروں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا اور حق نصیحت ادا کر دیا، پس تم اس نصیحت کو قبول کرو۔ سلامتی اسی پر ہے جو ہدایت پر چلے۔ یہ وہ خط ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ یہ آج بھی ترکی کے اندر توپ کاپی میوزیم میں محفوظ ہے۔ نجاشی کے پاس یہ خط حضرت سیدنا عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے۔ نجاشی نے یہ مضمون سنا۔ خط کا مضمون جو ہے وہ اللہ کی آیات سے بھرا ہوا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام، چونکہ نجاشی مسیحی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو قرآن مجید سے اللہ کے رسول نے وہ آیات لکھوائیں جو حضرت مسیح سے متعلق تھیں، اور ایک سچا رسول ہی اس کی بات کی گواہی دے سکتا ہے۔ خط کا مضمون سن کر نجاشی جو ہے وہ بہت متاثر ہوا، اور اس نے سب کے سامنے اسلام قبول کیا اور یہ گواہی دی کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اور یہ خط کا جواب بھی لکھا کہ میں جعفر بن ابی طالب آپ کے چچا زاد بھائی کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں۔ یہ معاملہ ہوا، نجاشی مسلمان ہو گیا، اور ظاہر ہے بادشاہ جب مسلمان ہو جائے تو رعایا اس کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تھی کہ ہجرت کے دوران حضرت سیدہ ام حبیبہ جو ابو سفیان قریش مکہ کے جو سردار تھے، ان کی بیٹی ام حبیبہ رملہ ہیں، وہ ہجرت کر کے حبشہ گئی ہوئی تھی۔
ان کے شوہر نے وہاں جا کر نصرانیت سے متاثر ہو کر نصرانیت قبول کر لی اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ بیوگی کی زندگی گزار رہی تھیں۔ تو سردار مکہ ہیں، آپ کی جو ہے وہ رشتہ دار بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو اپنا وکیل مقرر کیا اور نکاح کا پیغام دیا۔ نجاشی نے ام حبیبہ تک یہ پیغام پہنچایا، انہوں نے نکاح کی رضامندی ظاہر کی، اور نجاشی نے 400 درہم کے بدلے خود جو حق مہر ادا کیا ہے اور یہ نکاح کروا دیا۔ سیدہ ام حبیبہ قافلے کے ذریعے مدینہ تشریف لے آتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آپ کے نکاح میں رہتی ہیں۔ یہ پہلا خط تھا۔ دوسرا خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کو لکھا۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت روم جو ہے وہ 2 حصوں میں منقسم تھا، مغربی اور مشرقی۔ مغربی اور مشرقی روم الگ الگ بادشاہ تھے، ان کے 2 الگ الگ حکمران تھے۔ مشرقی حصے میں ترکی، شام اور فلسطین شامل تھے۔ اس کا جو بادشاہ تھا وہ قیصر کہلاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر جو ہے وہ بادشاہ کا لقب تھا ایک، اور نام بادشاہ کا ہرقل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے نام خط لکھ کر دہیہ کلبی کے ذریعے بھجوایا، اور یہ وہاں سے ہوتا ہوا صحابی ہیں ہرقل تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہرقل کو یہ خط ملتا ہے، صحیح بخاری میں وہ منقول ہوا ہے۔ ہرقل یہ بات معلوم کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا ان کا کیا معاملہ ہے، وہ ایک اعلان کرواتا ہے کہ اس علاقے میں ہمارے پاس، چونکہ تجارت کے ذریعے سے مکے کے لوگ بھی آتے تھے، شام جاتے تھے، تو اس نے اعلان کروایا کہ ہمارے پاس اس خاندان کا کوئی فرد یا کوئی قبیلہ یا کوئی گروہ آیا ہوا ہے۔ اعلان کے بعد یہ معلوم ہوا کہ ابو سفیان مکے سے تجارت کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ وہ پورا گروہ آیا ہوا تھا۔ معلوم ہوتے ہی ابو سفیان کو بادشاہ کے پاس پیش کیا جاتا ہے اور ترجمان مقرر ہوتا ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ یہ مسیحی بادشاہ تھا، جیسے نجاشی ہے ایسے ہی یہ روم کا۔ ہرقل نے یہ سوال کیا کہ تمہارے درمیان ایسا کوئی شخص ہے جو اس نبی کے قریب ترین نسب اور حسب کے ساتھ ہو، یعنی قریب ترین کوئی فرد ہو۔ ابو سفیان آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ان کے نسب کے قریب ترین ہوں، سب سے قریبی۔ ہرقل کہتے ہیں کہ میں تم سے ایک سوال کروں گا اس نبی کے متعلق، تو تم میں سے جو کوئی اس کو جھوٹا قرار دے، یعنی یہ جواب غلط دے، تو تم یہ کہہ دینا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی لوگوں سے یہ کہہ دیا جو ان کے ساتھ پورے دربار میں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں جھوٹا مشہور ہو جاؤں گا۔ اب دیکھیے کہ وہ لوگ اپنی روایات کی کس قدر پاسداری کرتے ہیں، یعنی اگر یہ جھوٹ بولتے تو یہ پورا گروہ جو اس کے ساتھ مکے سے آیا تھا وہ کہہ دیتا کہ یہ غلط بیان کر رہا ہے، حالانکہ وہ سب مشرک ہیں، حالانکہ وہ سارے کے سارے مخالف گروہ کے بارے میں ایک سوال کرنے جا رہے ہیں، جواب دینے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی روایت پر، یہ جاہلی روایت جو ہے اس پر وہ اس قدر کاربند ہیں کہ وہ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ اگر میں اس بات سے جو ہے وہ نہ ڈرتا کہ یہ جو لوگ میرے ساتھ ہیں یہ مجھے جھوٹا قرار دیں گے، تو میں جوابات میں کچھ جھوٹ ملا دیتا۔ پہلا سوال ہرقل نے ابو سفیان سے یہ کیا کہ تم اس شخص کو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نسب کے لحاظ سے کیسا پاتے ہو؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے درمیان وہ سب سے اچھے نسب والے ہیں، یعنی قریش سے ہیں۔ یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال اس نے کیا کہ آباء و اجداد میں، یعنی اس شخص کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کہ نبوت سے پہلے تم نے کبھی اس پر جھوٹ کی تہمت باندھی ہے، یعنی کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس کی غلط بیانی کی ہو؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں نہیں۔ پھر وہ سوال کرتا ہے کہ تم میں سے ایمان لانے والے کمزور ہیں یا طاقتور ہیں؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ وہ کمزور لوگ ہیں۔ پھر وہ سوال کرتا ہے کہ کوئی شخص جس نے اس کا دین قبول کیا ہے اس سے ناراض ہو کر واپس پلٹا تو نہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں نہیں۔ پھر سوال کرتا ہے کہ اس کی تعداد
گروہ کی بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ گروہ کی تعداد بڑھ رہی ہے، نبی پر ایمان لانے والوں کی۔ پھر وہ سوال کرتا ہے کہ جنگوں کا کیا معاملہ ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ برابر برابر رہی ہے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے کہ کبھی اس نے خیانت کی ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں ہرگز نہیں۔ یہ سوالات جب پوچھ لیے ہرقل نے تو وہ ابو سفیان سے مخاطب ہوتے ہیں، ہرقل مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے کہنے کے مطابق وہ شخص صاحب حسب ہے تو رسول صاحب حسب ہی ہوتا ہے۔ تمہارے کہنے کے مطابق پہلے بادشاہ نہیں گزرا ان کے بزرگوں میں، تو اگر وہ بادشاہ ہوا ہوتا اس کے آباء و اجداد میں تو میں کہتا کہ یہ اپنی مملکت حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے۔ اس کے پیرو کمزور لوگ ہیں تو رسولوں کے پیرو کمزور ہی ہوتے ہیں۔ یہ اب ابو سفیان کے جوابات پر ہرقل کا تبصرہ ہے۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا تو میں کہتا ہوں کہ جو شخص لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پر کیسے بول سکتا ہے؟ اگلے سوال پر وہ کہتا ہے کہ اس پر ایمان لانے کے بعد اگر لوگ اس سے منحرف نہیں ہو رہے تو یہ تو ایمان کی چاشنی کی علامت ہے کہ ایمان جس کے دل میں رچ بس جاتا ہے اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر جنگ کے اندر وہ برابر ہیں تو وہ اب رسول جو ہے وہ آزمائش کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور آزمائش کے مرحلے سے گزرنے کے بعد ہی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اگر وہ عہد شکنی نہیں کرتا تو رسولوں کا کردار ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے ہرقل کی اس بصیرت پر کہ وہ کس قدر صاحب بصیرت اور رسولوں کی تاریخ سے واقفیت رکھنے والا اور انبیاء کے بارے میں جو قانون ہے اللہ کا اس سے واقفیت رکھنے والا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے وہ عقلی جو معیار کے سوال ہیں وہ قائم کر کے بتا دیا، اور اس سے ابو سفیان پر بھی حجت تمام ہو گئی کہ یہ وہ شخص ہے جو مکے کا نہیں ہے، جو مدینے کا نہیں ہے بلکہ بادشاہ ہے۔ تو اس کی گواہی یعنی انتہائی حکیمانہ انداز میں کسی رسول کو پرکھنے کے معیار بتا دیں، معیار بتا رہا ہے اپنے مطابق جو اس نے سوال کیا، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ اب یہ جو بات ہرقل کہنے والا ہے یہ سب پر حجت تمام کر دے گی۔ ہرقل نے یہ کہا کہ یہ میں سمجھتا تھا کہ ایک رسول آنے والا ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا، مکے میں سے ہوگا۔ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ بات جب ہرقل نے کہی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ سامنے پادری بھی موجود تھے، ان کی مسیحی عوام بھی موجود تھی ہرقل میں، تو جب یہ بات ہرقل نے کہی ہے تو وہ مشتعل ہو گئے۔ اس دوران دہیہ کلبی کو ہرقل نے کہا ہے کہ وہ خط پڑھ کے سناؤ جو تم لے کے آئے ہو۔ دہیہ نے یہ خط پڑھ کے سنایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول کی طرف سے سلطنت روما کے سربراہ ہرقل کے نام، اس پر سلامتی ہو جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں، اسلام قبول کر لو تو محفوظ ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا ثواب عطا فرمائے گا، اگر تم منہ موڑو گے تو پوری رعایا کا گناہ تمہارے کندھوں پر ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آیت لکھوائی ہے: اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے علاوہ اپنا رب نہیں بنائے گا۔ اگر وہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ یہ خط کا متن ہے۔ جیسے پہلا خط ترکی میں محفوظ سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اس کا بھی اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہی خط ہے جو محفوظ ہے ترکی کے اندر۔ یہ سنتے ہی خط کا مضمون اور ہرقل کا وہ جواب کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور خط بھی سن لیا تو دونوں باتیں میچ کر گئی ہیں۔ اب عیسائی پادری بھی موجود ہیں دربار میں اور مسیحی عوام بھی موجود ہیں، تو ہرقل نے یہ کہا کہ یہ تو میں تمہاری آزمائش کے لیے کہہ رہا تھا کہ تم ایمان میں کتنے پکے ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی دل سے بات مان لی ہے۔ جی، ان کے مشتعل ہونے کے بعد پھر اس نے یعنی دل سے بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے جو ہے وہ دوغلا جو پن ہے وہ دکھا دیتے ہیں، تو اس نے دل سے تو مان لیا کہ سچے رسول ہیں، لیکن اسلام کو قبول نہیں، اقتدار کھو جانے کے ڈر سے اقتدار بھی کھو جانا ہے۔
لیکن اس نے ساتھ یہ اعلان کیا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس رسول کی حکومت جہاں پہ میرے قدم ہیں وہاں تک آ جائے گی، یعنی یہ بھی اس نے ساتھ ہی کہہ دیا۔ یہ دوسرا خط ہے جو آپ علیہ السلام نے بادشاہ روم کو بھیجا ہے۔ بہت شکریہ محسن صاحب۔ خواتین و حضرات، آج کی نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ اگلی نشست میں یہیں سے آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔